السلام علیکم بچوں، گریڈ 5 میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے اردو کے لیسن نمبر 3 کا پارٹ 1 ہے اور آپ کے سبق کا نام ہے کردار۔ یہ بریکٹ میں کچھ لکھا آپ دیکھ رہے ہوں گے، علامہ محمد اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا سے ماخوذ۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ اس لائن کا مطلب کیا ہے۔ علامہ اقبال یہ ہمارے قومی شاعر تھے، آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری پکچر میں آپ کو یہ ابلیس نظر آ رہا ہے۔ ابلیس مطلب شیطان۔ مجلس شورا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان خاص لوگوں کا گروپ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا مطلب ابلیس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس کے چیلے، اس کے نمائندے۔ تو علامہ اقبال کی ایک نظم تھی جس کا یہ نام تھا، ابلیس کی مجلس شورا، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم سے بیسیکلی اس سبق کو لیا گیا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو خیال ہے، اس کا جو مرکزی خیال ہے اس سبق کا، وہ علامہ محمد اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس سبق میں بیسیکلی 3 حصے ہیں۔ کہانی اس کی اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اس میں انسان اور ابلیس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے جو اس کے چیلے ہیں، وہ جو مجلس شورا کی میں نے بات کی ہے، وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے کارنامے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ابلیس اور جو اس کے چیلے ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ ان کے آپس میں کچھ سوال و جواب ہیں۔ وہ سوال و جواب کیا ہیں، وہ کیا ان سے کہتا ہے، یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں ابلیس جو ہے وہ اقبال کے نام، علامہ اقبال کے نام میں خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انسان اور ابلیس کا مختصر سا بات یہ ہے کہ انسان زمین پر آیا اللہ کا خلیفہ بن کر، اور ابلیس آیا تھا انسان کو بھٹکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابلیس جو ہے وہ اپنی مجلس شورا میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں بہت زیادہ کامیاب رہا ہوں انسان کو بھٹکانے میں اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے چیلوں کو ایک بات سے بھی ڈرا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اثر ختم ہو جائے گا اگر لوگ اسلام کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسلام کی طاقت کے بارے میں اپنے چیلوں کو بتاتا ہے کہ اس کی کیا طاقت ہے، وہ کیوں خاص مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام جس طرح سے پھیلنا چاہیے تھا وہ پھیلا نہیں، کیونکہ مسلمان اس کو پھیلا نہیں رہے۔ پھر وہ اپنے چیلوں کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے یا وہ اسلام کو پھیلنے سے کیسے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابلیس جو ہے وہ علامہ اقبال کے نام خط لکھتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے جو بہت سال پہلے اپنی نظم میں بات کی تھی، وہ سب کی سب باتیں جو ہیں وہ ابھی سچ ثابت ہو رہی ہیں اور مسلمانوں میں کردار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کی کہانی ہے۔ اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ یہ آپ کے سامنے اس پورے یونٹ کی انفو پک ہے، جس میں اس کو 8 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ یہ اس کے سب مین پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے انسان اور ابلیس کی بات، اس کے بعد ابلیس کے کارنامے، پھر یورپ میں انقلاب، اقبال کے نام خط، اسلام سے دور رکھنا، اسلام پھیلانے سے روکنا، اعتبار نہیں ہوتا اور مسلمان پیغام بھول گئے۔ جی، اور اس میں بچوں یہ جو 3 پوائنٹس ہیں نا، یہ جو آپ کی جو مین انفو پک ہے، اس میں جو یہ فرسٹ 3 پوائنٹس ہیں، یہ والے، یہ یہاں پر یہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان کی آج ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور ان کو ہم سمجھیں گے بھی۔ پہلا پوائنٹ ہے انسان اور ابلیس، پھر ابلیس کے کارنامے اور یورپ میں انقلاب۔ چلیں جی، ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 3، کردار، علامہ محمد اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا سے ماخوذ۔ ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی تو یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اچھا، انسان جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو ابلیس بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ انسان تو آیا تھا اللہ کا خلیفہ بن کر اور ابلیس آیا انسان کو بھٹکانے۔ انسانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا، ساتھ ساتھ ابلیس نے بھی اپنی فوج بڑھائی۔ آج ہر انسان کے ساتھ ابلیس کا ایک چیلا ہوتا ہے جو انسان کو غلط کاموں پر اکساتا رہتا ہے۔ ابلیس کے ساتھی اکثر اس سے بھٹکانے کے گر سیکھنے آتے ہیں۔ اس کی ایک مجلس کا نقشہ علامہ اقبال نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کھینچا ہے۔ مجلس کے آغاز میں ابلیس سینہ تان کر اپنے کارنامے سناتا ہے۔ میں نے انسان کو اللہ سے دور کیا، غریب سے ہمت چھینی،
امیر کو لالچ کا ٹیکا لگایا، قوموں کے بیچ نفرت پیدا کی۔ جی بچوں، یہاں تک آپ کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو انسان کا اور ابلیس کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان جنت میں پہلے ہوا کرتا تھا اور پھر وہ زمین پر آیا تو ابلیس بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا، اور ابلیس کا کام کیا تھا؟ انسان کو بھٹکانا، ٹھیک ہے۔ انسان جب ان کی آبادی بڑھی و زیادہ ہوئے تو ساتھ ابلیس کی بھی مطلب لوگ بڑے، اس کی بھی فوج بڑی۔ اب کیا ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ابلیس کا ایک چیلا ہوتا ہے جو اس کو غلط کام کی طرف بھٹکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ابلیس کے جو ساتھی تھے وہ اس کے پاس آتے تھے، اس سے سیکھنے آتے تھے کہ ہم نے انسان کو کیسے بھٹکانا ہے۔ اسی بات کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابلیس اب اپنے کارنامے بتاتا ہے اپنے چیلوں کو، اور کیا بتاتا ہے، کیا 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 اس نے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اللہ سے دور کیا، غریب سے ہمت چھینی، امیر کو لالچ جو ہے اس میں ڈال دیا، اور قوموں کے بیچ نفرت پیدا کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے کارنامے ہیں سارے کے سارے۔ اچھا جی، اگلی ریڈنگ ہم کرتے ہیں۔ ابلیس اپنی تعریف کرنا ختم کرتا ہے تو اس کے ساتھی اس کی تعریف شروع کرتے ہیں، پہلا، دوسرا اور پھر تیسرا۔ سب بڑھ چڑھ کر ابلیس کے کارنامے گنواتے ہیں، مگر پانچواں تعریف کے بعد ایک نئی بات کہتا ہے، جناب عالی، آپ کی عقل مندی کا کیا کہنا، مگر مجھے ڈر ہے کہ آپ کا اثر ختم ہونے کو ہے، یورپ میں انقلاب آنے والا ہے، کوئی قوم وہاں سے اٹھے گی اور آپ کے بنائے نظام کو ختم کر دے گی۔ یہ سن کر ابلیس کہتا ہے، ہاں ممکن تو ہے کہ دنیا سے میرا اثر ختم ہو جائے، مگر یہ کام یورپ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو تفصیل سے بتاتا ہے کہ کون سی قوم ایسا کر سکتی ہے۔ جی بچوں، اچھا اس میں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ابلیس پہلے اپنی تعریفیں کرتا ہے، جب وہ اپنی تعریف ختم کرتا ہے تو اس کے ساتھی اس کی تعریف جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا اس کا ساتھی ہوتا ہے جو وہ یہ تعریف تو کرتا ہے لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے کارنامے ہیں اور آپ نے اتنا انسان کو بھٹکا دیا ہے، اتنا زیادہ دنیا میں اپنا اثر کر دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اثر ختم ہو جائے، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یورپ میں انقلاب آنے والا ہے، کوئی قوم وہاں سے اٹھے گی اور آپ نے جو یہ انسان کو بھٹکانے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے وہ اس کو ختم کر دے گی۔ ابلیس کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے کہ کوئی قوم اٹھے اور میرا اثر ختم کر دے، لیکن وہ یورپ سے انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ وہ کوئی اور قوم کر سکتی ہے یہ والا کام، کہ جو شیطان کے بنائے ہوئے نظام کو ختم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے اس میں یہ 3 پوائنٹس ہیں مین۔ پہلا انسان اور ابلیس، پھر ابلیس کے کارنامے، اس کے بعد یورپ میں انقلاب۔ کہانی سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت حد تک۔ اچھا، اب یہ جو سب سے پہلا مین پوائنٹ ہے انسان اور ابلیس، یہاں پر یہ اس کے اندر کی پوائنٹس ہیں۔ اس کے پہلے ہے انسان اللہ کا خلیفہ۔ انسان زمین پر کیسے آیا؟ اللہ کا خلیفہ بن کر آیا۔ ابلیس آیا بھٹکانے، اس نے اپنی فوج بڑھائی، ایک چیلا، بھٹکانے کے گور اور نظم ابلیس کی مجلس شورا، ٹھیک ہے۔ یہ مین پوائنٹس ہیں بچوں، اگر یہ آپ کر لیں گے تو آپ کو سینٹینس کبھی پتہ چلے گا کہ جملہ آپ کو کیسے بنانا ہے، اور سوال کا جواب بھی آپ بڑے آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ ابلیس کے کارنامے کیا کیا تھے؟ اللہ سے دور کیا، ہمت چھینی، لالچ کا ٹیکا، نفرت پیدا کی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، یہ 4 کام ہیں جو سبق میں بتائے گئے ہیں ابلیس کے کارنامے۔ ہمت کس کی چھینی تھی؟ غریبوں کی ہمت چھینی۔ اور لالچ کا ٹیکا کس کو لگایا؟ امیر کو لالچ کا ٹیکا لگایا۔ اور نفرت کہاں پر پیدا کی؟ قوموں کے درمیان نفرت پیدا کی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ دیکھیں آپ، یورپ میں انقلاب، اس میں ساتھی تعریف کرتے ہیں، کارنامے گنواتے ہیں، نئی بات اثر ختم ہونے کو ہے،
कौम उठेगी निज़ाम ख़त्म, यूरोप नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? तो शैतान उसकी तफसीर बताता है। ठीक है बच्चों, ये आपके की पॉइंट्स हैं, ये पूरे जुमले नहीं हैं। सबसे पहले आपने इन की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, ये जो सब की पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको जब ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे तो फिर इसके बाद आप इनको जुमलों के साथ मिला के जुमले मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको आपने सबसे पहले आपने करने का तरीका ये है कि ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपने पहले इनको बार बार सुनना है, बार बार इनको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर जो ये सब पॉइंट्स हैं इनको आपने बार बार सुनना है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये आपके सामने इसकी पूरी इन्फो पिक आ गई है जो अभी हमने शुरू में डिस्कस की थी, और इसमें हमने ये जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, इंसान और इब्लीस, इब्लीस के कारनामे और यूरोप में इनकलाब, ये हम कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो हम इसके अगली वीडियोस में करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो आपके ये जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, इनके आगे से सबके 8 के 8 पॉइंट्स के जो की पॉइंट्स हैं वो ये सब है। पहला इंसान और इब्लीस, इसके ये इब्लीस के कारनामे और यूरोप में इनकलाब, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हम कर चुके हैं। बाकी हम जो पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, और करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है वो वही है कि आपने सबसे पहले जो ऊपर के मेन हेडिंग्स हैं इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने ये जो इनके सब पॉइंट्स हैं इनको बार बार पढ़ना है। ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, इनको करना है, इसके बाद जुमले और सवाल जवाब की बारी आएगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसे सीख सकें।